یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنی زندگی میں مایوس ہیں۔ مجھے آج صبح ایک بھائی کا میسج آیا، وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ مایوس تھے۔ ان کی باتوں سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تنہا ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عروج پکڑ رہا ہے کہ ہمارے جو گھر والے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان لوگوں کو ہماری تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اندر ہی اندر اپنی طرف سے تو وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری جو تنہائی ہے وہ ہمیں اندر ہی اندر قتل کر رہی ہوتی ہے تو کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں ہوتا، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، کوئی یہ جج نہیں کر پا رہا ہوتا کہ آخر یہ بندہ اپنی زندگی سے مایوس کیوں ہے۔ لوگوں کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ مایوس ہے بھی یا نہیں۔ تو جب وہ بندہ اندر اندر گھٹ گھٹ کے یا تو مر جاتا ہے یا پھر وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتا ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کافی عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھا۔ یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ وہ سرکاری جاب کرتے ہیں، 35 سے 40 ہزار ان کی تنخواہ ہے، لیکن جو ہے ان کی گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے، ان کے بھائی بہن ان کے ساتھ اچھے سے بات چیت نہیں کرتے، رویہ اچھا نہیں ہے، مطلب گھریلو تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اور تو اور جو ان کے ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں وہ بھی بعض اوقات ان کو بہت زیادہ مایوس کر دینے والی باتیں سناتی ہیں۔ اس بھائی کو میں نے کہا کہ آپ اپنی تنہائی کا ساتھی، اپنے حقیقی دوست کو، اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو بنا لیں۔ تو وہ بھائی آگے سے کہنے لگا کہ واللہ ہم تو بہت زیادہ گناہ گار انسان ہیں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، میں تو بہت زیادہ گھٹیا اور گناہ گار انسان ہوں، میں اللہ سے کیسے باتیں کروں، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ سے باتیں کر سکوں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کے پاس تنہائی ہوتی ہے، آپ تنہا ہوتے ہیں زندگی میں، ابھی ینگ ایج ہے اس بھائی کی، تو میں اس سے یہ کہنا چاہوں گا یا آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، جب آپ تنہا ہوتے ہیں نا زندگی میں، وہ آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ بہترین لمحے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو آپ کو بنا دیتے ہیں۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں، تب بیسیکلی اللہ پاک آپ کو اسی لیے توڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں۔ جب آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کی تنہائی شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تب آپ کے ساتھ آپ کی تنہائی بانٹنے والی ذات ایک ہی ہے جو ہر حال میں ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جہاں تنہائی ہوتی ہے وہاں پہ رب ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں، اور آپ کے اور رب کے درمیان باتیں ہوتی ہیں۔ زندگی میں تنہائی میں نے بھی بہت دیکھی ہے، یہ میرے سے زیادہ کوئی بندہ یہ بات محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، جب آپ یقین کریں دل سے، سب دوست، سب رشتے، سب کچھ جھوٹا ہے، جب آپ اس سچی ذات کو دوست بناتے ہیں، جب آپ تنہائی میں بیٹھے بیٹھے ہر جگہ پہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس سے باتیں کرتے ہیں، تو پھر اس کو بھی آپ کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے۔ تو پھر وہ بھی کچھ عرصہ آپ کو آزماتا ہے، جب اس کی آزمائش پوری ہو جاتی ہے، جب وہ آپ اس آزمائش پہ پورا اتر آتے ہیں۔ ویسے تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ پاک کی آزمائش کو پورا کر سکیں، لیکن جب وہ ہمیں ہمت بھی دیتا ہے، جب وہ ہمیں آزماتا ہے، وہ ہمت بھی دیتا ہے۔ اور بے شک اللہ کا فرمان ہے کہ میں کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، جتنی اس کی برداشت کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اللہ ہمیں صرف اتنا ہی جھنجھوڑتا ہے، اور یہ جھنجھوڑنا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کسی مقام تک پہنچا سکے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں نے بھی زندگی میں بہت تنہائیاں دیکھی ہیں، اور ان تنہائیوں کا ساتھی میں نے اللہ پاک کو بنایا، اللہ پاک کو پایا۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کی تنہائی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، سب سے بڑی چیز۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے، آپ اپنی ہر بات اس سے شیئر کریں، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ اللہ سے شیئر کریں، آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا، آپ کو مسئلوں میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو پرابلمز میں بھی مزہ آئے گا۔ جب آپ اس سے شیئر کریں گے، جب آپ کی نظر ہوگی، آپ تقوی اختیار کر لیں گے کہ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، وہ سب کچھ چلا رہی ہے، تو اگر اس نے مجھے تھوڑا سا صبر کرنے کے لیے آزما لیا ہے تو میں تھوڑا سا صبر کروں۔ آپ کا پھر آپ کے اندر سے آواز آئے گی، آپ کے اندر سے ایک سکون محسوس ہوگا، آپ کو جھنجھوڑا جائے گا، آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کہ یار یہ آزمائش چلتی رہے، آپ کو اس آزمائش میں بھی مزہ آئے گا۔ تو جب آپ کی آزمائش پوری ہو جائے گی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے، اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا، اس سب سے نوازے گا۔ اللہ نے آپ کے لیے ایک خاص مقام رکھا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کو اس مقام سے جب نوازے گا تو پھر دنیا دیکھے گی۔ لمحے وہی ہوتے ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں، جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تب اللہ ہوتا ہے، اور جب آپ کچھ بن جاتے ہیں، آپ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، پھر تو سبھی آتے ہیں۔ کامیابی کو تو ہر کوئی سلام کرتا ہے، جب آپ سکسیسفل ہوتے ہیں تب تو پوری دنیا آپ کے قدم چومنے آتی ہے، لیکن ان لمحوں میں کبھی بھی آپ نے پھر اللہ کی ذات کو بھولنا نہیں، اپنی اوقات نہیں بھولنی، اور ایسے لوگ جو زندگی میں تنہا ہیں ان کے سر کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، ان کا سہارا ضرور بننا ہے، جن کے ساتھ یہی مسائل پیش آئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کچھ نہ کچھ بنانے کے لیے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوہار ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز بنانے کے لیے ہتھوڑا اس کے اوپر مارتا ہے مسلسل، جو سونار ہوتا ہے وہ سونے کو ایک خوبصورت شکل دینے کے لیے اس کو مسلسل ہتھوڑیوں سے مارتا ہے، اس کو جلاتا بھی ہے، اس کو آگ میں سے گزارتا ہے، اس کو پگھلنا بھی پڑتا ہے سونے کو۔
پھر جا کے سونا ایک خوبصورت شیپ میں آتا ہے، خوبصورت شکل بنتی ہے، ایک خوبصورت ہار بنتا ہے، گہنے بنتے ہیں، اس کا زیور بنتا ہے۔ ادروائز وہ ایک سونے کی اینٹ ہوتی ہے، ایک پتھر ہوتا ہے، تو پتھر سونا نہیں کہلاتا۔ سونے کی ویلیو، اس کی قدر تب ہوتی ہے، لوگ اسے شو روم میں شیشے میں دیکھ کے مطلب شاکنگ والے جو ریاکشنز ہیں وہ تب دیتے ہیں۔ عورتیں اس کو دیکھ کے اس کے اوپر مر جاتی ہیں، سونے کے اوپر تب مرتی ہیں جب وہ ایک خوبصورت شیپ میں آتا ہے، اور اس شیپ میں آنے کے لیے اس کو ہتھوڑے کھانے پڑتے ہیں، اس کو ضربیں سہنی پڑتی ہیں، اس کو آگ میں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو جلنا پڑتا ہے، اس کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے وہ کچھ بنتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات جب آپ کو تکلیفوں سے گزارتی ہے، آزمائشوں سے گزارتی ہے، تنہائیوں سے گزارتی ہے، تو بے شک عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور زوال جب آپ کا چل رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک آپ کو عروج پر بھی لے کے جاتا ہے، اور جب آپ تنہائیوں میں ہوتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہزاروں لوگوں کے دلوں میں پھر زندہ کرتا ہے۔ آپ کو اللہ پاک ایسی شہرت بخشتا ہے جو قیامت تک زندہ رہتی ہے اگر آپ اس رب کی رسی کو تھام لیتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اپنی زندگی میں مایوس ہیں وہ مایوسی چھوڑ دیں۔ اپنی تنہائی آپ کی ساتھی ہے۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے بیٹھتے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کیا کریں، اپنے رب سے باتیں کیا کریں، اور اس رب کے ساتھ جب آپ جڑ جاتے ہیں تو کوئی تنہائی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر آپ کو تنہائیوں میں بھی مزہ آئے گا، اور دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ پھر آپ کو دنیا کی تلاش نہیں ہوگی، پھر دنیا کو آپ کی تلاش ہوگی، اور لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، آپ کسی کو نہیں ڈھونڈیں گے، کیونکہ وہ ذات جو اس پوری کائنات کو چلانے والی ہے، بنانے والی، جب آپ کی دوستی اس کے ساتھ لگ جائے گی تو مجھے بتائیں پھر آپ کو کسی چیز کی کمی ہے؟ پھر تو پوری دنیا آپ کے قدم چومنے آئے گی۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تنہائیوں کا شکار ہیں اور ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔